الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کے آخری رکوع یعنی 20ویں رکوع میں سے سورۃ التحریم کی آخری یعنی 12ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ کئی نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے مختلف آیات، مختلف امثال کے ذریعے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے مثالوں کے ذریعے، اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے ذریعے مثالوں کے ذریعے گفتگو فرمائی. اور یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی مشکل بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کچھ معاملات انسان کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھی اس میں بے صبری کا مظاہرہ کر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو مثالوں کے ذریعے کسی اور شخص کی، انسان کی حالات کی مثال دے کر اس کو ڈھارس بندھائی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے. تو مثالیں انسان کی زندگی پر ایک اچھا اثر چھوڑتی ہیں.
گزشتہ جو ہماری 18ویں نشست تھی اس میں ہم نے اللہ عز و جل کی ایک نیک پرہیزگار صالحہ بندی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے دربار میں رہتے ہوئے، اس کی زوجیت میں رہتے ہوئے، اس کے کفر، شرک اور خدائی کے دعوے دار ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل پر ایمان لے آئی تو اس کے ظلم، اس کے جبر، اس کی طاقت، اس کے اقتدار سے ذرا بھی نہ گھبرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم رہی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انہی دنوں، جن دنوں یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہجرت حبشہ سے پہلے، تو مسلمانوں پر جو ایمان لا رہے تھے ظلم و ستم اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کفار قریش کی طرف سے۔ تو ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ایمان لا کر نیک اعمال صالحہ کر رہے تھے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خاتون کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ہماری راہ پہ چلتے ہیں، جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کتنے اچھے اچھے معاملات رکھتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آج میرا ٹاپک ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر میں مختصر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو مثال بنا کر پیش کیا، چنانچہ آج 22 ربیع الاول 1443 ہجری بمطابق 29 اکتوبر 2021 اس سلسلے کی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، اس نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی، اپنی پارسائی نگاہ میں رکھی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ذکر فرما کر ہر نیک، پارسا اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی خواتین کو خوشخبری سنائی کہ میرے نزدیک وہ خواتین جو دین پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی تند آمیز طعن و تشنیع کو برداشت کرتے ہوئے میرے دینی احکامات پر عمل کرتی رہتی ہے، تو ان کو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنا کر تسلی دی اور ڈھارس دی۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی پاک باز بندی تھی، اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے خاندان جو انبیاء علیہ السلام کا خاندان تھا، ان خاندانوں میں یہ پیدا ہوئی۔ آپ کی ولادت یہ بھی ایک کرشماتی جو ہے ولادت ہے۔ آپ کی والدہ جن کا نام حنا تھا، ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کو اور ان کے شوہر کو اولاد کی بڑی تمنا تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک درخت پر ایک پرندے کو، اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہوئے دیکھا، تو دل میں اچانک ایک خیال آ گیا
اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں ایک منت مانتی ہوں، ایک نظر مانتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی اور وہ لڑکا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ جب اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، کچھ عرصے بعد حمل کے آثار ان کو نظر آئے، بڑی خوش ہو گئی کہ اگرچہ میری عمر بہت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے۔ تو اب جب انہوں نے اپنے حمل کو دیکھا تو انہوں نے پھر ایک اور منت مانی۔ اب اس منت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران 3 پارے میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے خالص تیری خدمت کے لیے، یعنی دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت گاہوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو اسے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا۔ اب قبل اس کے کہ میں آگے گفتگو کروں، میں ایک مسئلہ یہاں پہ آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، میری بہنیں جو مجھے سنتی ہیں، میری آواز سنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عورت کی منت ماننے کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں منت کا تصور ہے، منت عورتیں مانتی ہیں اور عورتیں ہی سب سے زیادہ منتیں مانتی ہیں، مرد حضرات اتنی زیادہ منت نہیں مانتے، کبھی کبھار شاذ و نادر کوئی منت مان لیں، لیکن خواتین اکثر منت مانتی رہتی ہیں، ذرا کسی مسئلے میں پھنستی ہیں منت مان لیتی ہیں، ذرا کوئی مسائل میں گرتی ہے منت مان لیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت ماننے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا، منت ماننے سے روکا نہیں لیکن ایک طریقہ ارشاد فرمایا کہ کیا کرو، کہ اس عورت نے جو عمران کی بیوی تھی اس نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں، دین کی خدمت کے لیے۔ یعنی منت مانتے وقت انسان کے دل میں دین کا تصور ہونا چاہیے۔ اب وہ دین کی کوئی بھی خدمت ہو، آج ہمارے ہاں منت تو مانتے ہیں لیکن منت ماننے کا طریقہ کیا، اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں آیت کریمہ کا ختم کر دوں گی یا کر دوں گا، میں جناب نفل پڑھوں گا یا میں قرآن ختم کروں گا، یا جناب میں دیگ تقسیم کروں گا، یا کسی مزار پہ جا کے میں ایک دیگ مان کے آ گئی عورت، یا جناب میں جو ہے وہ عمرہ کروں گا یا حج کروں گا، عبادت وغیرہ کے حوالے سے منت مان لیتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس اولاد کی زندگی کس طرح گزاری جائے گی اس کی منت نہیں مانتی۔ وہ اولاد جب پیدا ہوگی، پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی وہ بھول جاتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ منت ضرور مانگو لیکن طریقے کی۔ بھائی تمہاری منت پوری ہونے پر تمہارے قرآن پڑھ لینے سے اس بچے کو کیا ملے گا؟ تمہاری منت پوری ہو جانے پر تم نے ایک دیگ پکا کے مسکینوں میں تقسیم کر دی، اس دیگ کے تقسیم ہونے کا بچے کو کیا فائدہ؟ تم نے روزے رکھ لیے، بچے کو کیا فائدہ؟ تم نے بکرا ذبح کر دیا، بچے کو کیا فائدہ؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی منت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بی بی ہمیں سکھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بی بی کا وہ جملہ دیکھو، اس کا جملہ قرآن میں صاف، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔
جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کے لیے منت مانتی ہوں کہ میں اسے آزاد رکھوں گی خدمت دین کے لیے، فتقبل منی، تو میری اس نظر کو قبول فرما۔ تو آج ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں یہ منت مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں، میں اسے عالم دین بناؤں گی، میں اسے دین کی خدمت کے لیے جو آسانی میسر آئے گی وقف کروں گا۔ یعنی اس کو نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے کسی بھی شعبے کے لیے وقف کروں۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیت، ہماری اس منت کے بدلے میں، صلے میں کہتے وہ کیسی برکتیں عطا فرما۔ کیونکہ اچھی نیت جو ہوتی ہے، اچھا جو ارادہ ہوتا ہے، بندہ مومن جب کوئی اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بندے کو فائدہ کیا پہنچتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے ثواب کے معاملے۔ ایک آدمی کوئی نیکی جب کرتا ہے تب اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کی نیت کر لی جائے تو جیسے ہی نیت کرتا ہے اس عمل کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، بھلے وہ نیت ایک دن بعد پوری ہو، ایک ہفتے بعد پوری ہو، ایک مہینے بعد پوری ہو، ایک سال بعد پوری ہو، اس کو اس کا ثواب اسی وقت سے ملنا شروع ہو۔ تو میں اپنی اولاد کو عالم بناؤں گا یا بناؤں گی، یا حافظ بناؤں گا یا بناؤں گی، یا دین کی تبلیغ میں وقف کر دوں گا یا کر دوں گی، وہ جب پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، 10 15 18 20 22 24 25 40 سال کا بنے گا تو وہ نیکی تب جا کے کرے گا، تب وہ ہوگا۔ لیکن پیدا ہونے سے پہلے اس کا ثواب جو ماں باپ کو ملنا ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا خیر من عملہ، اس کے عمل سے بہتر کیا؟ نیت المؤمن، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ تو منت ماننے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کی تمنا لیے ہوئے تھی لیکن لڑکی پیدا ہو گئی، اور وہ لڑکی کون پیدا ہوئی؟ حضرت بی بی مریم۔ تو ان کی ماں نے پیدائش کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی وضعتها انثی، کہ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو خدمت میں بھیجوں گی، اور لڑکے ہی، مرد ہی خدمت کرتے ہیں، عورت تو خدمت نہیں کر سکتی، اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اب چونکہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو میں پھر بھی اپنے اس ارادے، اس نیت پر قائم ہوں، تو اس لڑکی میں وہ کوالٹیز، وہ صلاحیتیں پیدا فرما کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ وہاں قانون تھا کہ لڑکے ہی خدمت میں دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، اس کے دل کے درد کو دیکھتے ہوئے اس قانون کو بدل دیا، اور تاریخ میں پہلی بار ایک لڑکی، ایک نوجوان لڑکی بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ لی گئی۔ آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو آپ کو
آپ کی کفالت میں دے دیے گئے، جو آپ کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، تو آپ کیا کرتے، آپ نے ان کو ایک جو جیسے بڑا سا ادارہ تھا تو اس کی ایک چھت پر دور ایک کمرہ بنا دیا، اور وہاں پہ وہ عبادت بھی کرتی۔ جب لوگ سارے عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، جب سب تالے لگ جاتے تو پھر یہ اس کی صفائی وغیرہ کرتی، اور جو بھی ان سے ہو سکتا دیواریں چمکا دیں، جھاڑو دے دیا، خدمت کرتی، اور پھر اس کے بعد کمرے کے اندر چلی جاتی، اور حضرت زکریا باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ کسی بشر انسان کو آنے کی وہاں پر اجازت نہیں تھی۔ ایک خادم خاص جو کہ یوسف نجار تھا، جو آپ کا رشتہ دار بھی تھا، وہ کبھی کبھی آ کر دیکھ بھال آپ کی کر جاتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ وہ خدمت میں جب آتے تو ایک مرتبہ آ کر انہوں نے جب تالا کھولا کہ ان کو کھانا پینا دیں، تو اب جیسے آج کل سردی کا موسم ہے، سردی چل رہا ہے، انگور ہے اور جناب موسمیاں ہیں، اسی طریقے سے سیب چل رہا ہے، کیلا چل رہا ہے، یہ موسمی پھل ہیں۔ اس وقت آم جو ہوتا ہے وہ آم کا موسم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹور میں پڑو تو الگ بات ہے، لیکن آم کا موسم نہیں ہے، تربوز کا موسم نہیں ہے، کیونکہ یہ تربوز اور آم ان کا موسم جون جولائی مئی اگست، یہ 3 4 5 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، اس طرح سمجھیں۔ تو اب جیسے ہی زکریا علیہ السلام تشریف لے جاتے، تالا کھولتے تو کیا دیکھتے کہ جس پھل کا موسم نہیں ہوتا وہ پھل حضرت بی بی مریم کی گود میں پڑے ہوتے یا اس کے برابر میں پڑے ہوتے، اور وہ اس کو کھا رہی ہوتی۔ آپ حیران رہ جاتے، یہ کیا؟ وقت گزرتا گیا، پھر اگلا موسم جیسے آیا تو اب اس موسم میں انگور نہیں، اس موسم کے اندر موسمبی نہیں، کینو نہیں، وہ آم کا موسم ہے یا تربوز کا موسم ہے، خربوزے کا موسم ہے، اس میں جناب انگور بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر جناب اور دیگر ایسے بے موسم کے پھل پڑے ہیں، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا؟ تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھ لیا، وجد عندها رزقا، کہ جب ان کے پاس رزق دیکھا، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کدھر سے آ گئے؟ اب وہ بی بی مریم کچھ جوان عورت نہیں، اس وقت 12 13 سال کی تھی، بالکل نوجوان ینگ لڑکی۔ اب اس لڑکی کا ایمان افروز جواب دیکھیے، 8 9 10 11 سال کی بچی، آگے سے وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ، اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آگے سے گویا فرماتی ہے کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ موسم ہم لوگوں کے لیے ہے، موسم کے محتاج ہم ہیں، اللہ کو موسموں کی کیا، وہ محتاج تھوڑی ہے موسموں کا، وہ تو جس کو چاہے جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے، اس کو کوئی روکنے والا تھوڑی ہے۔ هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا۔ وہ عبادت کرنے والی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرنے والی، وہ راہ خدا میں وقف ہونے والی عورت، وہ نمازیں پڑھنے والی عورت، وہ دین پہ چلنے والی عورت، اے دین پہ چلنے والی عورتوں، یا دین پہ چلنے والی تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، یقین جانو اگر وہ دین پہ چلتی ہیں تو کبھی انہیں کمتر نہ جاننا، انہیں کبھی کمتر نہ جاننا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی جناب کارخانے میں کام کرتا ہے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی کہیں بھی کام کرتا ہے، تو آپ جانتے ہو کہ اس فیکٹری، اس دفتر، اس کارخانے میں جو بندہ جتنا اپنی فیکٹری کے ساتھ، اپنے کارخانے کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ جتنا سنسیئر ہوتا ہے، جتنا مخلص ہوتا ہے، اپنے اس کاروباری
مالک کا، باس کا جتنا وفادار ہوتا ہے، وہ باس، وہ مالک اتنا زیادہ اس کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس پہ نظر رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اللہ کی بندی اللہ کے دین پر عمل کرتی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پر اس کے لیے عمل کرتی ہو، مجھے بتاؤ کیا وہ رب العالمین اس عورت پر، اس اپنی بندی پر مہربان نہیں ہوگا؟ کہ جو باپ ہونے کی صورت میں اپنے باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، نماز روزہ بھی کرتی ہے، شوہر ہونے کی صورت میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز روزہ عبادت بھی کرتی ہے، جو بہن بھائی ہونے کی صورت میں اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتی ہے، ان کے کپڑے، ان کے دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے، اور اپنے رب کے حضور جھکتی بھی ہے. بیٹی ہونے کی صورت میں بھی اپنا فرض نبھا رہی ہے، بیوی ہونے کی صورت میں بھی اپنا فرض نبھا رہی ہے، بہن ہونے کی صورت میں بھی اپنا فرض نبھا رہی ہے. اور جب وہ ماں بن جاتی ہے، ماں بننے کے بعد اب اس کے ساتھ بچوں کی جو پاکی ناپاکی کے معاملات ہیں، کبھی وہ پیشاب کر رہا ہے، کبھی وہ الٹی کر رہا ہے، کبھی وہ پخانہ کر رہا ہے، کبھی وہ رات کو جگا رہا ہے، الغرض ان تمام تکلیفوں کو سہنے کے باوجود بھی جب اس کے رب کی پکار اس کے کان میں پڑتی ہے، مصلی میں جا کے سر بسجود ہو جاتی ہے. اللہ کی پکار کا وہ اتنا خیال رکھتی ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا اس کا مقام ہلکا ہے؟ وہ اپنے رب کے حضور کتنی مرتبے والی ہوگی جو ان تمام دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، ان کی بھی خدمت میں لگی رہتی ہے. دوہرا ثواب. ایک تو اسے اپنے ماں، باپ، بہن، بھائی، شوہر، بچوں کی خدمت کا جو اجر ملتا ہے وہ تو مل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے تو اس وقت اس کا رب اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے. اللہ نے بتایا کہ جو میرے رستے پہ چلتا ہے تو میں اس کے لیے کیسی آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہوں. بے موسم کے پھل بھی اسے میں دے دیتا ہوں، اس کی خواہشوں پر اس کو عطا کرتا ہوں. اس کے دل میں صرف خواہشیں اٹھتی ہیں، میں اس کی خواہشیں پوری کرتا چلا جاتا ہوں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مائیں اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتی، ان کے دلوں میں خالی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملات کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملات کر دیتا ہے. بہنوں کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اچھے خیالات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ہاتھ نہیں بھی اٹھاتی، دل ہی دل میں آنسوؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر، یا اللہ میرا بھائی گھر سے باہر ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا. میرا بچہ ماں ہے تو ایک ماں کی صورت میں وہ دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے، یا اللہ میرا بچہ جہاں بھی ہے، سواری پہ ہے تو سواری کی حفاظت کرنا، سفر میں ہے تو سفر میں حفاظت کرنا، دوستوں میں بیٹھا تو دوستوں میں حفاظت کرنا، رستے میں ہے تو رستے میں حفاظت کرنا، بخیر و عافیت گھر میں لے آنا. اس کے دل میں بھی خواہش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو پورا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس رب کے آگے فریاد کناں ہوتی ہے، اس کے آگے وہ مانگ رہی ہے. تو جو انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھتا ہے، تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے. ارے وہ تو اپنے سے دور ہونے والوں کو بھی ناپسند نہیں فرماتا، وہ تو جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں، جو اس کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ وہ بھی اتنا ناراض نہیں ہوتا. وہ ان کو کھانا وقت پہ دے رہا ہوتا ہے، پینا وقت پہ دے رہا ہوتا ہے، مسائل ان کے وقت پہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں ان کی دور ہو رہی ہوتی ہیں، موت سے، حادثات سے ان کو بھی بچا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. لیکن جیسے ہی کوئی پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے تو اس کے پلٹنے پر اس کے دور ہونے کے تمام معاملات کو نہیں دیکھتا، اس سے یہ نہیں کہتا بندے کیا منہ لے کر آیا ہے، اتنا عرصہ مجھ سے دور رہا ہے، اتنا عرصہ میری نمازوں سے دور رہا ہے، اتنا عرصہ میرے روزوں سے دور رہا ہے، اتنا عرصہ میری شریعت سے دور رہا ہے، اتنا عرصہ میرے قریب آنے سے دور رہا ہے، اتنا عرصہ مجھ سے دعائیں مانگنے سے دور رہا ہے. وہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، وہ آتا ہے. اللہ تبارک فرماتا ہے بندے آ، میں نے قبول کیا تجھے، میں نے قبول کیا، آ میرے بندے تو آ تو صحیح، منتظر ہوں تیرا. ارے جب نہ آنے والوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے تو جو ہر وقت اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوتے ہوں گے، ہر وقت اس کی شریعت پر عمل کرتے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے،
بتاؤ اس پر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اگر تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اگر دین پر چلتی ہیں تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے گھر میں دین پر چلنے والے موجود ہیں۔ اور مائیں بہنیں بھی اگر میری بات سن رہی ہیں تو اگر وہ دین پر چل رہی ہیں تو ہرگز کبھی یہ نہ سوچیں کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، کبھی نہ سوچیں کہ روزے سے کیا ہوتا ہے، کبھی نہ سوچیں کہ تلاوت سے کیا ہوتا ہے، کبھی نہ سوچیں کہ دین پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے۔ ارے دین پہ چلنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ ایک الگ بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ عز و جل کی نظر رہتی ہے ان اللہ کی راہ پہ، اس کی راہ پہ چلنے والوں نظر ہوتی ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، میرا موضوع ابھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ مزید اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، کیونکہ ابھی ان کی اور مزید کرامات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے انہیں چنا تھا اس کام کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی اور ان آزمائشوں سے جس طرح وہ سرخرو ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں پر پورا اترنے پر جو ان پر مہربانیاں فرمائیں، انشاءاللہ وہ میں اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین، وما علینا الا البلاغ۔